السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین اکرام، درس حدیث اربعین نبوی سلسلہ وار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ایک حدیث لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کی حدیث کیا ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں الحدیث الحادی عشرہ 11ویں حدیث کیا لائے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں بالخصوص شبہات سے اجتناب کرنے، یعنی مشکوک چیزوں سے جس میں شک ہے ان سے بچنے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچنے کے تعلق سے ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی کیا بیان کیا گیا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک دیکھیں کیا ہے۔ عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام اجمعین سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وریحانتہ قال، حضرت سیدنا امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام، یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دع ما یریبک الی ما یریبک، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات یاد رکھی ہے کہ شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اپناؤ جو مشتبہ نہیں ہیں۔ یعنی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نانا جان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں تمہیں شک میں ڈال دیں، مطلب یہ کہ فلاں چیز کرنا یا نہیں کرنا، فلاں صحیح ہے یا نہیں ہے، کوئی چیز آپ کو شک میں ڈال دی۔ بہت سارے لوگوں کو نماز میں غلطی ہوتی ہے کہ یہ میری رکعت تیسری تھی، چوتھی تھی، دوسری تھی، میں وضو صحیح کیا نہیں کیا، ٹھیک سے میں جو ہے وضو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اور دوسرے کچھ امور ایسے ہیں جس میں آپ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، خواہ وہ دنیاوی امور ہوں یا اخروی امور ہوں۔ وہ جو بھی معاملات ہیں، اگر کوئی چیز آپ کو شک میں ڈال دیتی ہے تو آپ کو ان سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اچھی طرح سے اس چیز کا علم حاصل کر لینا، اس کی معلومات، اس کا نالج اچھی طرح سے لے لینا، اس کے بعد میں اس پر عمل کرنا۔ اب ایک راستہ یہ بھی ہے، یہ شک والی چیز صحیح ہے نہیں غلط ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کا معلوم کرنے کا ایک آسان بہت اچھا طریقہ ہے۔ علماء کی طرف آپ رجوع کریں، علماء سے پوچھیں، عالموں سے، مفتیان کرام کی بارگاہ میں آپ جائیں، ان کی بارگاہ میں سوال رکھیں، ان سے معلومات حاصل کریں، ان سے علم سیکھیں۔ وہ جیسا حکم دیں گے، جیسا بتائیں گے، پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو جس چیز میں ہمیں شک ہو گیا ہے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث پاک آگے بیان کر کے کہا جاتا ہے رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کی روایت کیا، والنسائی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ وقال الترمذی حدیث حسن صحیح، امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح بعض حدیثوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ آپ کا دل نہیں مان رہا ہے، کہ شک میں ڈال دیا آپ کا دل آپ کو، تو اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک طرف آپ کا دل مائل ہے، اطمینان ہے، آپ کوئی چیز کو کرنا چاہتے، کوئی کام کو آپ اطمینان ہے، اس کام کے کرنے میں مطمئن ہے، آپ کا دل اس طرف اطمینان رکھتا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے سچائی باعث اطمینان ہے۔ اطمینان اگر آپ کو حاصل ہو رہا ہے، آپ مطمئن ہے، سیٹسفائی ہیں، تو پھر وہ چیز آپ کر سکتے ہیں، وہ سچی چیز کہلاتی ہے۔ اور جھوٹی چیز کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے حدیث پاک میں والکذب ریبۃ، اور جھوٹ باعث شک ہے، یعنی کہ جھوٹی چیز کو اگر آپ کو پہچاننا ہو تو پھر وہ چیز آپ کو شک میں ڈال دیتی ہے۔ اور کچھ ایسے امور بھی ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں جو شک میں پڑ جائیں گے تو وہ غلط چیز ہو جائے گی، جھوٹی ہو جائے گی۔ کچھ وہ امور ہے، وہ کچھ چیزیں ہیں جن سے آپ کو علماء کی بارگاہ میں رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکوک و شبہات والی چیزوں سے اللہ ہمیں اجتناب کرنے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔